تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان روحانی مدارج حاصل کرنے کے معاملے میں بہت مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی دور ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ بات درست ہے کہ ان بلندیوں تک پہنچنا ایک عام حالت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنی طویل مسافت ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اس مقام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو آخری دم تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا فضل ہو جائے گا تو پھر اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ آپ سفر کریں گے کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ میں کتنی دور آ چکا۔ تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ کشتی ادھر جا رہی ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور منزل پر پہنچ جاؤ۔ ویسے بھی جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان اپنے جسم کے اعتبار سے بہت محدود ہے، بہت لیمیٹڈ ہے۔ سائنس جیسی کہتی نا کہ آسمان کتنی دور ہے، سورج کتنی دور ہے، ستارے کتنی دور ہے، اس کے سامنے زمین کتنی چھوٹی ہے، اور اس چھوٹی سی زمین کے اندر پھر ایک چھوٹا سا انسان دنیا میں کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کا وجود اس کائنات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہی پیدا کی ہے۔ تو مطلب ظاہری طور پر انسان چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن باطنی طور پر انسان بڑا طاقتور اور بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان کے سامنے آسمان کی وسعت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی اس باطنی کیفیت کو ممتاز کرے، وہ عروج حاصل کرے، تو انسان کی ترقی کے سامنے آسمان کی، ستاروں کی، سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک مقام پر کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، ستارے بھی سہم جاتے ہیں انسان کے عروج کو، انسان کی ترقی کو دیکھ کر۔ تو یہ انسان کے باطن کا ذکر ہے۔ ظاہری طور پر جسم کے اعتبار سے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کے سامنے انسان کے جسم کی، اس کے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن باطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان بہت بہت اعلیٰ ہے۔ یہ تو عام چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، آسمان، سورج، ستارے وغیرہ، جو جاندار مخلوق بھی ہے وہ بھی انسان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، اطاعت گزاری میں رہتے ہیں، ان کا مقام بھی انسان کے مقام سے کم ہے۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے محنت زیادہ لگتی ہے۔ اب آپ اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیاوی جو سائنسدان ہوتے ہیں، دنیاوی جو حکماء ہوتے ہیں، دنیاوی جو فلاسفرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک عالم صغیر ہے، اس کائنات کے سامنے آدمی کی بہت معمولی حیثیت ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، عالم صغیر ہے، بہت چھوٹا ہے۔ لیکن جو خدائی حکماء ہوتے ہیں، جو روحانی حکیم ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے عالم صغیر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے انسان ہی عالم کبیر ہے۔ سب سے بڑی مخلوق، سب سے اہم مخلوق
انسان ہی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے آپ اس کو سمجھائیں۔ پس بصورت عالم صغرا توئی، پس بمعنی عالم کبرا توئی۔ صورت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اے انسان تو بہت چھوٹی دنیا رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس کائنات کے اندر جو بڑی دنیا ہے اس کے سامنے تمہارے اندر کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہے، جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ پس بمعنی عالم کبرا توئی، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی دنیا تیری ہی ہے۔ ظاہراً آشاخ اصل میواست، باطناً بہر ثمر شد شاخ ہست۔ اب آپ مثال دیتے ہوئے یہاں پر سمجھاتے ہیں کہ جیسے کوئی جھاڑ ہے، اس کی ایک ٹہنی ہے اور اس ٹہنی کے اوپر ایک پھل لگا ہے۔ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ ہوتا ہے۔ جھاڑ سے چھوٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹہنی ہوتی ہے۔ ٹہنی سے بھی چھوٹا پھل ہوتا ہے۔ جھاڑ کو ٹہنی لگتی ہے، ٹہنی کو پھل لگتا ہے۔ تو جھاڑ بڑا، ٹہنی اس سے چھوٹی، پھل اس سے چھوٹا۔ پھل لگا ٹہنی کو تو پھل سے زیادہ اہمیت ٹہنی کی ہوئی، اور ٹہنی لگی جھاڑ کو تو ٹہنی سے زیادہ اہمیت جھاڑ کی ہوئی۔ یہی ہے نا؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ٹہنی پھل کی جڑ ہے، ٹہنی سے چونکہ پھل نکلا ہے لہذا پھل کی جڑ کیا ہے؟ ٹہنی ہے۔ تو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو پھل سے زیادہ اہمیت ٹہنی کی ہے، برانچز کی ہے۔ باطناً بہر ثمر شد شاخ ہست، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ٹہنی پھل کے لیے وجود میں آئی ہے۔ ٹہنی کی حیثیت، حقیقت، مقام، مرتبہ سب پھل کی وجہ سے ہے۔ لوگ جھاڑ لگاتے کیوں ہیں؟ ٹہنی کے لیے نہیں لگاتے، پھل کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اصل کیا ہوئی؟ ٹہنی ہوئی یا پھل؟ اصل پھل ہے۔ تو جو چیز اصل ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی جھاڑ کو پھل نہ لگے تو لوگ اس جھاڑ کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ پھل سے جھاڑ کی اہمیت ہے۔ گر نبودے میل و امید ثمر، کہ نشاند باغباں بیخ شجر۔ اگر پھل کی خواہش اور پھل کی امید نہ ہوتی باغبان کو، جھاڑ پیرنے والے کو، بیج بونے والے کو، اگر پھل کی تمنا نہ ہوتی تو پھر وہ جھاڑ کی طرف توجہ ہی کیوں کرتا؟ کیوں اس کے پیچھے محنت کرتا؟ کیوں اس کی رکھوالی کرتا؟ تو معلوم ہوا کہ مقصد کے اعتبار سے جڑ پھل کی ٹہنی نہیں ہے، بلکہ ٹہنی کی جڑ پھل ہے، روٹ۔ کس لیے جھاڑ اگایا گیا ہے؟ وہ ہے پھل۔ تو اصل کیا ہوئی؟ پھل۔ لیکن ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اصل کیا ہے؟ پھل کے لیے ٹہنی، ٹہنی کے لیے تنا، تنے کے لیے روٹ۔ لیکن باطنی طور پر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ الٹا ہے، پورا اس کا الٹا ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ پھل ہے۔ پس بمعنی آ شجر از میوہ زاد، گر بصورت از شجر بودش ولاد۔ جھاڑ حقیقتاً پھل سے پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو پھل جھاڑ سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن اس کے مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جھاڑ پھل سے پیدا ہوا ہے۔ پھل کی خواہش پیدا ہوئی جھاڑ لگانے والے کے دل میں تو اس نے جھاڑ لگایا۔ پہلے خیال پھل کا آیا، اس لیے بعد میں جھاڑ لگا۔ جھاڑ کی وجہ سے پھل نہیں، پھل کی وجہ سے جھاڑ ہے۔ اگرچہ بظاہر درخت سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ پھل کی پیدائش درخت سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو ایسی ہوتا ہے نا، پہلے درخت اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھل لگتے ہیں۔ تو جڑ درخت سے پھل ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن درخت پھل سے ہے، کیونکہ پھل کی خواہش پیدا ہوئی تھی اسی لیے جھاڑ لگایا گیا۔ یہی حال ہے انسان کے ظاہر و باطن کا۔ مصطفیٰ سی گفت کادم وانبیاء، خلف من باشند در زیر لوا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم اور انبیاء، سارے انبیاء میرے پیچھے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے رہوں گا، ایک جھنڈا ہوگا، اس کا نام لوائے حمد ہے، میرے ہاتھ میں ہوگا لوائے حمد۔ اور
تحتہ آدم ومن دونہ، اور آدم علیہ السلام بھی اور دیگر سارے انبیاء کرام میرے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخر، اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش تو بعد میں ہوئی، سارے انبیاء کرام جب آ گئے تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور کا آنا آخری میں ہے، تو روٹ بظاہر آدم علیہ السلام ہے، ظاہری طور پر آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا نا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ ظاہر ہے۔ باطن میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، روٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ساری کائنات کی تخلیق تو حضور کے واسطے ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی حضور کے واسطے ہوئی نا، اسی لیے فرمایا گیا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بہر ای فرمود است آزو فنون رمز نحن الآخرون السابقون، اسی لیے اس کمالات والی شخصیت نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم آخر میں ہیں اور اسی لیے پہلے ہیں۔ ایک عربی میں بات کہی جاتی ہے کہ السابقون الاولون، جو آگے بڑھ گئے پہلے وہ پہلے ہوں گے، جو پہلے پیش قدمی کر چکے ان کو پہلے ملے گا، مطلب پہلا مقام جو آگے بڑھ گئے ان کو ملے گا، پہلے جو پہلے آگے بڑھا وہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس، یہ کہا جاتا نا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری میں آئے ہیں لیکن سب سے آگے ہیں، یہی بات ہے، روٹ بتایا جا رہا ہے، بالکل پھل اور درخت کی مثال۔ گر بصورت منز آدم زادہ ام من بمانا جد جد افتادہ ام، اگرچہ کہ میں ظاہری طور پر بعد میں آیا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا ہوں، کیونکہ میری روٹ پہلے ہے، پہلے نور محمدی پیدا کیا گیا تھا، بعد میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ ظاہری طور پر میں آدم سے پیدا ہوا ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں، لیکن باطن اس کا الگ ہے، باطن میں روٹ میں ہوں۔ من بمانا جد جد، میں تو مانوی اعتبار سے باطنی اعتبار سے اپنے دادا کا دادا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو سب کا دادا کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے دادا کا بھی دادا ہوں، وہ ہے میرا مقام، یہ باطنی ہے۔ حضرت امام ناصر الدین البرزنجی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے مولود برزنجی مشہور ہے، اپنے ایک تعطیرے میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا آخر الانبیاء بصورتہ واولہم بمعنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ آخر الانبیاء ہیں، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سارے انبیاء کے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سب سے پہلے نبی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان بھی کیا جاتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا بھی نہیں گیا تھا، ابھی وہ پانی اور مٹی کے مرحلوں میں ہی تھے، ان کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا، پہلے ان کا پتلا بنایا گیا، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی، تب آدم علیہ السلام کا وجود ہوا۔ میں تو جس وقت آدم کو پانی اور مٹی کے مرحلوں میں سے ہی گزارا جا رہا تھا اس وقت سے میں نبی ہوں، یہ معنوی اعتبار سے۔ کس برائے من بدش سجدہ ملک وسپے من رفت بر ہفتم فلک، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ بہت ساری باتیں مثنوی میں ایسی کہی جاتی ہیں جو حقیقت میں کہا گیا قول نہیں ہوتا، لیکن معنوی اعتبار سے، حال کے اعتبار سے وہ بغیر کچھ بولے اپنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے یہ کہا، حدیث میں نہیں ملے گا یہ قول، لیکن زبان حال سے کہنا کہتے ہیں اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتوں نے آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ اصل میں آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اس نور کو سجدہ کیا تھا جو آدم کی پیشانی میں تھا، اور اسی نور کو سجدہ کرنے کا آدم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو صرف ان کے جسم کو دیکھ کر صرف مٹی اور پانی کا پتلا سمجھا، اسی لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے آدم کی، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے سجدہ کر دیا۔ حقیقت آدم حقیقت نور محمدی تھا،
آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی رکھا گیا تھا، اس نور محمدی کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ یہ شعر میں وہی بات بتائی جا رہی ہے، کز برائے من بدش سجدہ ملک، فرشتوں کا سجدہ میرے لیے تھا، بس پیمن رفت بر ہفتم فلک، اور میرے ہی لیے وہ 7ویں آسمان پر گئے، جو عروج ملا وہ میری ہی وجہ سے ملا۔ پس زمن زائد درمانا پدر، پس میوہ زاد درمانا شجر، بالکل ایسے ہی جیسے کہ درخت اور پھل کی مثال دیکھ کر سمجھایا گیا ہے، ویسے ہی حضور نے فرمایا کہ یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے۔ آدم میرے باپ ہیں، ظاہری طور پر میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن باطنی طور پر مانوی اعتبار سے میں آدم کا باپ ہوں، کیونکہ روٹ میں ہوں، میری وجہ سے تخلیق آدم ہوئی ہے۔ اول فکر آخر آمد در عمل، خاص فکر کوبوت وصف ازل۔ کسی بھی چیز کی جب پیدائش ہوتی نا، تو میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک نقاش ہے، ایک ڈرائنگ کرنے والا ہے، اس نے ایک خوبصورت ڈیزائن بنایا، ایک خوبصورت ڈرائنگ کی یا خوبصورت پینٹنگ کی، تو وہ پینٹنگ کرنے کے بعد وہ پینٹنگ عالم وجود میں آئی، آپ کے دیکھنے کے قابل بنی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پینٹنگ کا جو ڈیزائن ہے یا جو نقشہ ہے، بنانے والے کے ذہن میں پہلے سے تھا نا، اسی لیے تو اس نے بنایا، تو وجود میں بعد میں آئی، لیکن بنانے والے کے ذہن میں وہ نقشہ پہلے سے موجود تھا۔ تو ویسے ہی پہلے فکر وجود میں آتی ہے، پہلی سوچ وجود میں آتی ہے، بعد میں پھر وہ عملی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ وجود بعد میں آتا ہے، فکر پہلے ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ تو ازل سے اللہ کی صفت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تخلیق کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، وہ اللہ کے علم میں سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے تھا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، کتنے سینکڑوں صدیوں پہلے ہو سکتا ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے اللہ کے علم میں تھا دنیا کی تخلیق۔ حاصل اندر یک زماں از آسماں، می رود می آید در کارواں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ آسمان سے تھوڑے وقفے میں اب قافلہ آتا جاتا ہے، مطلب ایک جب جسم ہے، ایک روح ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، کوئی بھی نام آپ دے لیں، ایک کی حقیقت کچھ اور ہے، دوسرے کی حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر کی حقیقت کچھ اور ہے، باطن کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا تک کا فاصلہ بہت طویل ہے، آپ اپنے جسم کے اعتبار سے سوچ کے بول رہے ہیں کہ ناممکن ہے میرے لیے وہاں تک پہنچنا۔ تو جسم کے اعتبار سے مت دیکھو، روح کے اعتبار سے دیکھو۔ جسم کے اعتبار سے تو یہاں سے آپ کا آسمان تک پہنچنا ناممکن ہے، مشکل تو دور کی بات ہے، ناممکن ہے۔ اس مقام پر آپ نہیں پہنچ سکتے جسم سے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آنا جانا، گھر آنگن۔ آپ جب سمجھ میں آئے آسمان پر چلے جائیں، جب سمجھ میں آئے پلٹ کر آ جائیں، روحانی طور پر ممکن ہے۔ نیست برئی کارواں ای رہ دراز، کہ مفازہ زفت آیت با مفاز۔ جب آپ اس راستے پر آ جائیں تو یاد رکھو راستہ دور نہیں ہے، راستہ لمبا نہیں ہے، بہت چھوٹا قریبی راستہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مفازہ اور مفاز، مفاز کہتے ہیں کامیابی کو اور مفازہ کہتے ہیں جنگل کو۔ جنگل کا سفر چاہے کتنا مشکل، سخت اور طویل کیوں نہ ہو، جب انسان کے سامنے کامیابی ہوتی ہے تو کامیابی اس سے لمبا لمبا سفر طے کرا دیتی ہے آسانی سے۔ جو لوگ مفاز کو دیکھتے ہیں تو مفاز کی لمبائی کو نہیں دیکھتے۔ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ محنت مشقت سے پریشان نہیں ہوتے۔ تمہارا کام ہے، کام کرتے جاؤ، منزل خود بخود ایک وقت کے بعد آ جائے گی۔ دل بے کعبہ می رود در ہر زماں، جسم تب دل بے گیرت زمتہاں۔ ہر وقفے میں دل کعبے کو جاتا ہے اور واپس پلٹ کے آتا ہے۔
آپ تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں کہ میں اس وقت مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھیے سیکنڈ میں آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، خیالات میں، تصورات میں، دل سے سیکنڈ میں پہنچ گئے. کیا جسم سے آپ ایسا پہنچ سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ سوچتے ہی کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ گئے، وہی رفتار روح کی ہوتی ہے. 10 منٹ کے اندر آپ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اتنی تیز رفتار ہوتی ہے روح. لیکن اگر آپ نے اپنے جسم کو روح کے مطابقت میں کر دیا، روح کی طرح صاف شفاف بنا دیا، تو جسم کے ساتھ بھی آپ کا جا کے آنا ناممکن نہیں ہے. اولیاء کرام کے صفات میں، ان کے سوانح میں ایسے بے شمار واقعات لکھے ہیں. اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز مکہ معظمہ میں ادا کی، عصر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی، مغرب کی نماز بیت المقدس میں ادا کی، پھر عشاء کی نماز اپنے گھر میں ادا کی. کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جسم کو روح کی طرح بنا دیا. این درازو کوتہی مر جسم راست، چے درازو کوتا آ جا کے خداس. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ روح کی بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، جسم کیسے جا سکتا ہے؟ روحانی طور پر تو آپ جا سکتے ہیں، خیالی طور پر تو کوئی بھی جا سکتا ہے. روحانی طور پر وہ جائے گا جس کی روح مضبوط ہوگی. جسم کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے کوئی بھی؟ تو آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ لمبا راستہ، یہ جسم کی کوتاہی، یہ تمہارے اپنے جسم کی لمیٹیشنز کی وجہ سے تم خیال کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہو جاتا ہے تو جسم کی کوتاہیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے 7 آسمان پار کرتے ہوئے عرش معلیٰ پہ چلے گئے، اپنے جسم کے ساتھ گئے. تو یہاں سے تمہارا کعبۃ اللہ جا کے آنا کیا مشکل ہے؟ مگر شرط ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو، کیونکہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کا اس بات پہ یقین نہیں ہے تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر پر بھی یقین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. چوں خدا مر جسم را تبدیل کرت، رفتنش بے فرسخ و بے میل کرت. جب خدا نے جسم کو بدل دیا، روح کی طرح بنا دیا، تو پھر جسم کا اتنی تیزی کے ساتھ روح کی رفتار سے چلنا کیا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل بات ہوگی اس کے لیے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. صد امیدست ای زماں بردار گام، عاشقانہ اے فتح خلل کلام. امیدیں تو انسان بہت باندھتا ہے، اور امید باندھنا چاہیے، غلط بات نہیں ہے. امیدیں باندھو، لیکن قدم بڑھاتے ہوئے باندھو، کچھ کرتے ہوئے باندھو. صرف زبانی امیدیں کسی کام کی نہیں. عاشقوں کی طرح عاشق لوگ بھی امید باندھتے ہیں، لیکن کچھ کر کے امید باندھتے ہیں. کسان بھی امید باندھتا ہے کہ موسم خوشگوار ہوگا، بارش ہوگی تو اس کی فصل اچھی ہوگی، لیکن پہلے کاشتکاری کے سارے مرحلے طے کر کے امید باندھتا ہے. تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اس کے بعد امید باندھو. امید باندھنا اچھی چیز ہے، نا امید ہونا تو کفر ہے. لیکن امید باندھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ نہیں کر کے امید باندھ رہے ہیں تو اس کو امید نہیں کہیں گے. یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانا کہتے ہیں. آپ سے جو ہو سکتا ہے کرو، اس کے بعد امید باندھو. یقیناً آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا، لیکن صرف باتیں کسی کام کی نہیں. اور جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ باتوں پہ توجہ دیتا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ زبان بند رکھو اور اپنا کام کرو. جو کرتے کچھ نہیں، باتیں ہزار کرتے ہیں. جو باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے. کچھ کرنے والا بات نہیں کرتا، کر کے بتا دیتا ہے. گرچہ پیلے چشم برہم میزنی، در سفینہ خفتہ رحمی کنی. اب دیکھیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے چلنا پڑے گا نا. آنکھ بند کر کے سو کے کون سا آدمی اپنی منزل کو پا سکتا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر امید ہے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے؟
سو کر کوئی آدمی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہنچ سکتا ہے۔ غنودگی میں جانے والا بھی منزل کو پہنچ سکتا ہے، مگر اس کی شرط ہے۔ شرط آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس گاڑی میں سوار ہو جائیں، اس کار میں سوار ہو جائیں، اس کشتی میں سوار ہو جائیں جو اس منزل کو جا رہی ہے۔ اس گاڑی کی حالت اچھی ہے، وہ گاڑی منزل پر پہنچ سکتی ہے، اس میں مطلوبہ مقدار میں فیول موجود ہے، اور گاڑی چلانے والا ایکٹیو ہے، راستہ جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ گاڑی میں جا کے سو جائیں گے تو منزل پہنچ جائیں گے، مگر شرط ہے اس کشتی میں سوار ہونا۔ جب تک آپ اس کشتی میں سوار نہ ہوں گے پھر آپ سوتے رہیں گے تو جہاں رہیں گے وہیں رہیں گے۔ اب یہ کشتی کیا ہے جس میں آپ کو سوار ہونا ہے؟ اب اس کشتی میں آپ سوار ہو جائیں تو ختم، آپ کی منزل آپ کو مل گئی۔ وہ کون سی کشتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔